أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ محترم حضرات، کل انفاق کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی، یعنی مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کو مستحکم کرنے والے کے لیے بات تھی۔ اب یہاں مال کے خرچ کرنے کے بعد اگر جان پر بھی بن آتی ہے، جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی بات آتی ہے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ چیز تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو، اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے کہ کیا بہتر ہے کیا برا ہے۔ اس آیت سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر ہر حال میں چاہے جہاں بھی رہے اس پر جہاد فرض ہے، کیونکہ کتب علیکم الصیام ہم نے پڑھا، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ یہ ساری آیتیں گزر چکی ہیں۔ ہم نے جب وہاں محسوس کیا، وہاں جب ہم نے دیکھا کہ روزے ہر دن فرض نہیں ہیں، مہینے، سال کا ایک مہینہ، مہینے زندگی میں کچھ مہینے آدمی کو میسر آتے ہیں۔ قصاص کے سلسلے میں ہم نے پڑھا کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، تو وہ بھی مخصوص حالات میں جہاں پر اسلام کی حکومت ہو وہاں امیر المؤمنین طے کرے۔ تو جہاد کا معاملہ بھی یہی ہے۔ جہاد اگر کسی ملک کے اندر کچھ لوگ، کچھ ایک جماعت اگر اس کام کو ادا کر رہی ہے، اس فریضے کو ادا کر رہی ہے، تو پھر یہ تمام مسلمانوں پر ثابت ہو جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو ادا کریں گے، یہ ضروری ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد میں جانے والوں کی جہاں فضیلت بیان کی ہے، وہاں بیٹھنے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جہاد چھوڑ کر کے، اور وہ اپنے دین کے دوسرے کام میں اگر مشغول ہیں تو ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان کے لیے بھی ہم نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاد میں جانے والے کو اگر اجر ملتا ہے تو نہ جانے والے اگر کسی عذر سے بیٹھے ہوئے تو ان کو بھی اجر مل رہا ہے۔ اس کا مطلب جہاد سب پر فرض نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہم نے جہاد کرنے والے کو ایک فضیلت دی ہے جو اپنے جان کے ذریعے، مال کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ علی القاعدین، بیٹھنے والے پر ایک درجہ فضیلت ہم نے جہاد کرنے والے کو دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن دونوں کے ساتھ ہم نے بھلائی کا بہرحال وعدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد سب پر فرض نہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے جہاد کی اجازت مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ماں باپ زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جائیے ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کیجیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر جہاد فرض ہوتا ہر حال میں ہر مسلمان پر تو پیارے رسول ان سے کہتے کہ آپ جہاد میں چلیے، والدین کو چھوڑ دیجیے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا۔ دوسری بات یہ ہے، اگر امام وقت عام اعلان کر دے، صلائے عام ہے یاران نقطہ جانتی، اگر حکومت امام مسلمین نے عام اعلان کر دیا کہ اللہ کے دین کے لیے خطرہ ہے، اس وقت آپ میں سے ہر شخص کو
اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تب پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے. اس وقت والدین کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے جو فقہ میں شارحین نے بیان کیا ہے. دوسری چیز، اس آیت کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ وہ تمہارے لیے ناپسند ہے. اب ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے لیکن تم اسے ناپسند کرتے ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی. یہ آیت کا ایک حصہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے روزمرہ کی زندگی کے اندر جتنے معاملات پیش آتے ہیں، بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں، کبھی تو ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ یار ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا کتنا اچھا ہوتا، لیکن ویسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بزنس ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری 10 دکانیں ہیں، 11ویں دکان بھی ہو جائے اور 11ویں دکان کے اندر 10 دکانوں سے زیادہ فائدہ ہو جائے. اور ہوتا یہ ہے کہ 11ویں دکان شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جل جاتی ہے، پیسے کا فائدہ نہیں بلکہ الٹے نقصان ہو جاتا ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کسی چیز کے اندر بھلائی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس میں بھلائی ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. تو عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی چیز ہمارے ساتھ ہو جائے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا مال کے اندر نقصان ہو جائے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی اور ناخوشگوار واقعہ پیش آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تم ناپسند کرتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے. اس لیے جہاں ہمارے مزاج کے خلاف اگر فیصلے آ جاتے ہیں اللہ کے، وہاں خاموش رہنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے لیکن تم کو نہیں معلوم کہ تمہارے حق میں کتنا بہتر ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کتنا اچھا ہو جائے گا، فلاں دولت کا انبار لگ جائے کتنا اچھا ہو جائے گا. لیکن آدمی پوری زندگی فقیری میں بسر کرتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی دولت کتنی مفید ہے کتنی مضر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام فلاں وقت سے پہلے ہو جائے لیکن وہ کام ہوتا نہیں، آدمی سر پیٹتے رہتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کام اگر ہو جائے گا ہمارے لیے بہتر ہوگا یا نقصان دہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اس کی مشیت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. اور ہم زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں بارہا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے مزاج کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور ہم اس کو اگر اس پر واویلا کرتے ہیں تو یہ ہماری دانشمندی نہیں. انسان کی دانشمندی، اس کی بصیرت اکثر مقامات پر فیل ہو جاتی ہے، وہاں پر ہم کو خاموش ہونا چاہیے یہ سمجھ کر کے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں وہی چیز ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. حقیقت یہ ہے تمہاری پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا معیار اس لیے ہے کہ تم مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے کیا مضر ہے. اس لیے اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی فیصلوں پر حقیقی طور پر ایمان رکھنے اور اسی کو ہم اپنے لیے بہتر اور برا سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.